اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، جو وہ تکبر کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اے شعیب، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تمہارے ساتھ ان کو بھی ہم اس بستی سے نکال لیں گے، کیونکہ ہم آپ کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے اسلامی پروگرام اجالا میرے دین کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور حسب سابق حسب روایت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے معروف اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ اپنے انداز اور پیاری آواز میں آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرے کے شرف حاصل کریں۔ بہت شکریہ خیر صاحب۔ ایک کلام ہے بڑا خوبصورت، اور اس کی بہت سارے دوستوں کی طرف سے فرمائش بھی ہے، اس کی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا سبحان اللہ۔ نبی نظر کرم فرمانا، آقا یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کیا کے کہنا؟ نانا، سبحان اللہ۔ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہوں بھکاری آپ کے در کا، آپ ہے میرے داتا، میں ہوں بھکاری آپ کے در کا، آپ ہے میرے داتا، کیا کہنا؟ سب رشتے اور نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتوں نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آقا، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، کیا کہنا؟ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ شعر سنیے، ماشاءاللہ، ارشاد ارشاد۔ کہ بے سایہ ہیں لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ عرش معلیٰ بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، بے سایہ ہیں لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلیٰ بنا
اپنا محلہ دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ آقا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، حسنین کے نانا، اے حسنین کے کیا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ۔ اور سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، واہ واہ کیا کہیں، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، سبحان اللہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آقا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، سبحان اللہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ، اور نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی کیا ہوں، مقطع ہے جناب، کہ نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی کیا بات ہے، ہوں، سبحان اللہ، نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں، آپ کی آل کے آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، خادم ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ، نانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا کلام جو بیک وقت منقبت بھی تھی اور بیک وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھی، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق میں اضافہ عطا فرمائے جناب، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کی 9ویں رات کی مناسبت سے پارہ نمبر 9 کا مختصر خلاصہ آپ کے حضور پیش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پارہ نمبر 9 میں ارشادات فرمائے، ان میں سے جو ہم نے منتخب کی ہیں آیتیں وہ آپ کے سامنے پیش ہیں، کہ ایک آیت ہم نے وہ ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نافرمانی کی سزا دی ہے، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی جن کو کلیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب عطا فرمایا تھا، اللہ سے کلام کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جب وہ اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین بتاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول، بتائے ہوئے احکامات بتاتے تھے، تو وہ اس وقت تو کہتے تھے جی کہ ہم کر لیں گے، اور پھر جب وہ اس محفل سے چلے جاتے تو اس سے روگردانی کرتے، تو پھر وہ ناپ تول میں بھی کمی کرتے، نا انصافی کرتے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرامین کی کھلم کھلا جو ہے وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر پکڑ ڈال دیتا تھا، عذاب ڈالتا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ جب وہ پانی پیتے تھے تو ان کے پانی میں خون نظر آتا تھا، جوئیں ایسے بلک رہی ہوتی تھیں، طرح طرح کی تکالیف میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کرتا۔ اچھا، پھر ان کو خبر ہو جاتی کہ شاید یہ ہماری نہ پکڑ ہوگی نافرمانی کی وجہ سے، اور پھر وہ بھاگ چلتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کے توبہ کرتے، 2 نمبر توبہ، جا کے توبہ کرتے کہ آج کے بعد پھر نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی لے دیں۔ معلوم ہوا یہ قرآن کا مفہوم ہے، معلوم ہوا کہ نبی کے اختیار میں ہے کہ وہ رب کی بارگاہ سے معافی لے کے دے سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معافی لے کے دیتے ان کو، پھر وہ عذاب اٹھا لیا جاتا۔ جب وہ چلے جاتے، بات تھوڑی پرانی ہوتی، پھر وہ اپنی روش پہ واپس آ جاتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ یہ عذاب نازل فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کس طرح کے لوگ تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ یہ کہ ہم نے یہ قرآنی آیت کا مفہوم سنا کہ جب ہمارے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تب تو ہمیں اللہ یا اللہ والے نظر آتے ہیں، جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، صحت کی فراوانی ہوتی ہے، تو پھر اللہ یا اللہ والے کہاں ہوتے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو ایک دعوت بھی پیش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ اور اللہ والوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی پارہ نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو پہلی ملاقات تھی، جو پہلا کلام تھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرضی پیش کی، گزارش کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ آیت بھی اس سپارے میں موجود ہے، اس پارہ نمبر 9 میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلالی قسم کے نبی تھے اور تھوڑے ضدی بھی، یہ ایک محبت کا لفظ ہے، وہ ضد کر کے نہیں جی میں نے دیکھنا ہے، میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے، بچو جیسی ضد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ تاب نہیں لا پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ میں تاب لے پاؤں گا، آپ مجھے اپنا دیدار کروائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اس کا ایک حل ہے، پہلے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کی آزمائش کر لیتے ہیں، اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو میں بے پردہ دیدار کراؤں گا۔ تو پھر ہوا کچھ یوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی، نور بھی نہیں، نور کی تجلی یعنی کہ جھلک، نور کی ایک لائٹ، ایک روشنی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پہ نازل فرمائی، اور پھر فرمایا حضرت موسیٰ کو اس پہاڑ کو دیکھو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کی جانب دیکھا تو اللہ نے اپنی تجلی نازل فرمائی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ خاکستر ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے نور کی تجلی ہے۔ تو یہاں پہ میں وہ حوالہ بھی دیتا چلوں جو ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 15 میں اس کا ذکر کریں گے، واقعہ معراج میں، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنا مہمان بنایا اور اپنا بے پرد دیدار عطا فرمایا، تو وہ پھر ان کے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو آیت کا جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اصول بیان فرمائے، اور وہ کلام جو ہے وہ یہود سے ہے، جو یہودی ہیں، جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ان سے کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رسول آپ کی طرف آئے ہیں ان پر ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لے آؤ، اور اس میں لفظ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت امی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ ایسے نبی پر ایمان لے کے آؤ جو میرا بھیجا ہوا رسول ہے،
اور وہ امی ہے. تو جو وہ یہودی تھے تو امی اس کو کہتے تھے کہ جو کبھی علم حاصل ہی نہ کر پائے، جو جس کے پاس علم حاصل کرنے کے کوئی ذرائع موجود نہ ہوں، تو اس کو وہ امی کہتے تھے اور وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ جو اللہ نے اصول بیان فرمایا اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ اب تمہاری قسمت کا تمہاری قسمت جو ہے وہ اس کی کامیابی اس نبی امی کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے. اگر اس نبی امی کی اتباع کرو گے تو کامیابی پاؤ گے، اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا فرما دے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی اصول بھی اس میں بیان فرمائے. اور پھر اس میں جو آخری پاؤ ہے اس میں سورۃ الانفال ہے، اور سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ سے آپ کی امت مال غنیمت کے بارے میں سوال کریں گے. قل الانفال، آپ فرما دیں کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ اور اس کا رسول ہی فیصلہ فرمائیں گے کس کو کون سا حصہ کیسے دینا ہے، اور وہی تقسیم فرمائیں گے. اور ناظرین کرام، قرآن پاک میں 14 سجدہ تلاوت ہیں. فقہ حنفی کے مطابق 14 سجدہ تلاوت ہیں. تو یہاں پہ جو پارہ نمبر 9 ہے، یہاں پہ سورۃ الانفال سے پیچھے سورۃ الاعراف کی جو آخری آیت جہاں پہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، وہاں پہ پہلا سجدہ تلاوت قرآن پاک کا ہے. یہ بھی ایک قابل ذکر چیز ہے جو میں نے آپ کے حضور پیش کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیش کردہ آیات بینات کا مفہوم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ہمیں اسے صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کی زینت کو بڑھانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سری کو ایک بار پھر جو ہے وہ ہم اس کا ذکر کریں. اور اس کے لیے میں پیارے بھائی محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے گزارش پیش کروں گا کہ اپنے مختلف انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سری کا شرف حاصل کریں. جناب کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور شعر سنے جی. ارشاد. اللہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدس کی ادب والی حاضری عطا فرمائے. لکھتے ہیں کہ دیکھ کر ان کے روضے کے جلوے، تو مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا، مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا، جیسے منظر یہ سارے کے سارے، جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے گئے ہیں. اب کمی کا
تصور بھی کیسا، سبحان اللہ سبحان جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کے در کی ملے گی حضوری، ان کے در کی ملے گی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، ارے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں اب کمی کا تصور بھی کیسا، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، حقیقت بات ہے کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پر جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تو دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ کسی کا شعر ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، سبحان اللہ، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، بہت خوب بہت خوب، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، جناب عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے جناب زاہد نیازی صاحب، ان کا بھی وصال ہو گیا، اللہ کریم کا عامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ مکتب میں بڑا خوبصورت انہوں نے حوالہ دیا کہ چاہتا ہے اگر نیک نامی تو آل اطہار کی کر غلامی، کیا کہنے چاہتا ہے اگر نیک نامی
صدقے سے زاہد نیازی نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کمی کا صبر بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری اور میری بھی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام اجالا میرے دین کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل کل پھر اسی وقت اسی چینل اجالا نیوز HD پہ پھر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوگا یہ پروگرام اجالا میرے دین کا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ تشریف رکھتے محمد عقیل انجم سیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔